9 مئی کے بعد والے کہتے ہیں کہ ہماری تو 99% مقبولیت ہے، 90% مقبولیت ہے۔ کل میں نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں کہ میڈیا تو آزاد تھا، آپ بھی جا کے دکھا سکتے تھے۔ وہ ایک ایم این اے جو امیدوار ہے وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ کل کا الیکشن ریفرینڈم تھا 9 مئی کا، کیوں؟ اب سوال پیدا ہوتا کیوں؟ مولانا صاحب، کن نشستوں کے اوپر انتخابات ہوئے؟ ان نشستوں کے اوپر جہاں پہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے جو 9 مئی کے حملوں کے اندر ملوث تھے، جنہوں نے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، عدالتی کارروائی ہوئی، چلی اور اس کے اندر ان کو سزائیں ہوئیں۔ یہ فارم 45 اور 47 ٹھیک تھا؟ یہ نہیں ان کا، اچھا میں آپ کو بتا دوں یہ نتائج الٹ تھے۔ اچھا، بابر کے 110 ہوں گے اور اس کے 70 ہوں گے۔ اس کے 70 تھے، لیکن جادو چل گیا۔ تو جادو چل کے خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن آپ کو پتہ ہے 2024 والے جو تھے وہ کیسے ہوئے تھے؟ ہاں جی، ٹی ٹی پی کے زیر سایہ ہوئے تھے۔ یہ سہیل افریدی میں لگتا ہے کہ آپ نے بھیجا ہے ایجنٹ بنا کے اندر ہی۔ یوتھے شروع ہو گیا سہیل افریدی کے خلاف، جیسے اس نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے۔ یہ گنڈا پورنا برا حال ہونا ہے۔ آپ نے بڑا اچھا خوبصورت بیان کر دیا، جو وہ ایک جملہ ہے نا کہ عوام نے 9 مئی کے مجرموں کو قبر میں ڈال کے دم لیا، اوپر مٹی ڈال دی، ادھر سے طیارہ گرنا، اس کو امریکہ پہ ڈالنا، افغانستان کا ہندوستان کو بھائی بھائی کہنا، ادھر ہمارے جو خود کش بمبار ہیں وہ دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتے جانا۔ پاکستان نے GF-17 تھنڈر بنایا بلاک 1، ہمارے پائلٹس نے چلا کے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کا کام ہو اور کریں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پائلٹ دنیا کے ماہر ترین پائلٹوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 2008 میں ہم نے بلاک 2 بنا لی اور 2018 میں ہم نے بلاک 3 اپنی ایئر فورس کو ڈیلیور کر دیا، اور فروری 2019 میں ہم نے وہ بلاک 3 انڈیا کا ابھینندن پکڑ لیا، گرا کر ٹیسٹ بھی کر لیے، وار ٹیسٹڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ رضی دادا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ دا کرم۔ ایک ہفتے دے وچ نا 2 خبراں جڑیاں نے نا ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੱਸੋ। हैरान ਤੇ परेशान दोवें इकट्ठा एक ही लफ्ज़ है, हैरान और परेशान कर रहे हैं। देखें, उन्होंने कहा कि राफेल गिर गया, S-400 तबाह हो गया, लेकिन जो हम बनाते हैं ना तेजा, وہ اگر جو ہے اس کو کوئی نہیں گرا سکتا، ٹھیک ہے۔ بعد میں انہوں نے امریکہ کے اوپر ڈال دیا، تو میں بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ چلو انٹرنیشنل ٹیکنالوجی جو ہے، دیکھیں نا میرے ہاتھ میں مرسڈیز آ جائے، باندر دے ہاتھ چ ماچس آ جائے تو پورا جنگل جلا دیتا ہے، میرے ہاتھ میں مرسڈیز آ جائے شاید میں اس طرح سے نہ چلا پاؤں، لیکن سزوکی اگر میں یہاں مینوفیکچرر ہوتی ہے یا ہونڈا 125 یا سم تھنگ، تو وہ تو میں آپ کو پتا ہے کہ وہ تو آپ ایک پہیے پہ چلائیں گے، وہ پہیے پہ چلا لیں۔ تو میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ میں حیران ہوا کہ اپنا بھی نہیں چلا پائے تھے، اپنا بھی نہیں چلا پائے۔ دوسرا سر جی، وہ 9 مئی کے بعد والے کہتے ہیں کہ ہماری تو 99% مقبولیت ہے، 90% مقبولیت ہے۔ کل میں نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں کہ میڈیا تو آزاد تھا، آپ بھی جا کے دکھا سکتے تھے۔ وہ ایک ایم این اے جو امیدوار ہے وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اور دوسری طرف اور ان کے دور اقتدار میں بھی ان کے بوتھ خالی ہوتے تھے۔ 2018 سے 2022 کی بات کروں، ضمنی انتخاب سارے ہارے، کے پی کے میں ہار گئے، ادھر ہار گئے۔ تو یہ 2 خبروں نے مجھے بڑا حیران اور پریشان کیا۔ آپ بتائیے سر۔ آپ دیکھیے، پہلے ہم آتے ہیں، کل کا الیکشن ریفرینڈم تھا۔ اچھا، ویسے ریفرینڈم کینیڈا میں بھی ہوا ہے؟ ہاں، وہ سکھوں والا ہے، اس پہ پھر بات کریں گے، لیکن کل کا الیکشن ریفرینڈم تھا 9 مئی کا۔ سر کیوں؟ اب سوال پیدا ہوتا کیوں؟ یہ بھی سوال کرنا تھوڑا کام ہے ویسے، کیوں؟ نہیں، میں بولتا نہیں زیادہ تو۔ ہاں نہیں، وہ اس لیے مولانا صاحب کہ یہ کن نشستوں کے اوپر انتخابات ہوئے؟ جہاں پہ ان نشستوں کے اوپر جہاں پہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے جو 9 مئی کے حملوں کے اندر ملوث تھے، یس اگریڈ، ٹھیک ہے، جنہوں نے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، عدالتی کارروائی ہوئی، چلی اور اس کے اندر ان کو سزائیں ہوئیں۔ ان سزاؤں کے نتیجے کے اندر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، وہ مفرور ہو گئے۔ انہوں نے گرفتاری دے کر اپنی ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف سٹے نہیں لیا، بلکہ انہوں نے سزا قبول کرتے ہوئے مفرور ہونا یا مطلب کہ زیادہ مناسب سمجھا، مفرور ہو گئے۔ ہاں جی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فوج پہ
تنصیبات پہ، شہداء کے مجسموں پہ اور فوجیوں پہ جی حملے کیے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. اگریڈ. اور عوام نے ان کو بری طرح سے مسترد کر دیا. صحیح. پچھلی دفعہ عمر ایوب صاحب کے ووٹ تھے سرکاری دستاویزات کے مطابق 1,10,000. اچھا. اور وہ جو دوسرے صاحب تھے جو ہارے تھے، بابر نواز صاحب جو اس دفعہ جیتے ہیں، ان کے ووٹ تھے 70,000. یہ فارم 45 اور 47 ٹھیک تھا؟ یہ نہیں ان کا. اچھا میں آپ کو بتا دوں یہ نتائج الٹ تھے. اچھا ٹھیک ہے. بابر کے 110 ہوں گے اور اس کے 70 ہوں گے. اس کے 70 تھے لیکن جادو چل گیا. اچھا. تو جادو چل کے خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن آپ کو پتہ ہے 2024 والے جو تھے وہ کیسے ہوئے تھے؟ ہاں جی، ٹی ٹی پی کے زیر سایہ ہوئے تھے. زیر سایہ ہوئے تھے. لیکن اس کے علاوہ یہ تو سہیل فریدی نے بونگی مار دی نا پبلکلی. یہ ہر پولنگ آفیسر کو کہا گیا تھا. ہاں جی. ٹھیک ہے کہ 2 چیزیں ہیں، کیش لوگے یا اپوائنٹمنٹ لینی ہے. یس. جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی کہ وہ خود مال بنا سکتے ہیں، انہوں نے اپوائنٹمنٹ مانگی. جن کے پاس مال بنانے کی صلاحیت نہیں تھی انہوں نے کیش مانگا. ٹھیک ہے. اور مرضی کے نتائج ڈلیور کر دیے ان کو. صحیح. ٹھیک ہے. اس دفعہ ہونا اب بھی یہی تھا. اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ موصوف بڑک مار بیٹھے کہ اگر ہمیں 2 لاکھ ووٹ نہ پڑے تو الیکشن کمیشن کا عملہ اگلی صبح نہیں دیکھے گا. یہ سہیل افریدی میں لگتا ہے کہ آپ نے بھیجا ہے ایجنٹ بنا کے اندر ہی. نہیں، اس انڈر کور جاسوس ہے. اس نے تو معافی بھی مانگ لی ہے. ابھی آپ دیکھیے گا، سوری معذرت آپ کو میں نے انسٹرپ کر دیا. آپ جس ردم سے جاتے ہیں مزہ آتا ہے. یوتھیے شروع ہو گیا سہیل افریدی کے خلاف جیسے اس نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے. یہ گنڈا پورنا برا حال ہونا ہے. نہیں گنڈا پور تو زیادہ بری ہونی ہے. اچھا آپ کنٹینیو کریں. اچھا نہیں میں وہیں سے اب موصوف نے لگا دی بڑک کہ وہ صبح نہیں دیکھیں گے. الیکشن کمیشن جاگا، اس نے کہا یہ کیوں نہیں. الیکشن کمیشن نے پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی بلا کے وارننگ دی، بعض کو جرمانے کیے اور ان موصوف کو بھی بلا لیا اور یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کے لیے مشینری صوبائی حکومت سے نہیں لی جائے گی. تو جب صوبائی حکومت باہر ہوئی یا اس کے اہلکار باہر ہوئے تو نتائج مینوور کرنے کی جو ساری صلاحیت تھی وہ ان کی ختم ہو گئی. اصلی نتائج سامنے آ گئے. 70,000 والے نے ڈبل سے زیادہ ووٹ لیے، 1,64,000. ٹھیک ہے. اور ہارنے والی خاتون نے اپنے میاں کا فگر برقرار رکھا، اس نے وہی 1,10,000 1,15,000 لیے ہیں. صحیح ہے. ان کا ووٹ اپنی جگہ، ووٹر اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. ٹھیک. بابر نواز کے ووٹ ڈبل ہوئے یا 2.5 گنا ہوئے. صحیح. یعنی لوگ جو ہیں ریئیکشن دے رہے ہیں. لوگوں نے ریئیکشن دیا نا. 9 مئی کے مجرموں کو لوگ جو ہیں وہ قبر میں اتار کے آئے. واہ، یہ بہت اور یہ بات خوبصورت جملہ بول دیا. ہائے ہائے. 9 مئی کے مجرموں کو لوگوں نے قبر میں اتار دیا. ریاست نے جو کیا وہ چھوڑ دیں، لوگوں نے قبر میں اتار آئے. اور اس کے بعد یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس قومی اسمبلی کی سیٹ کے نیچے 3 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور تینوں کی تینوں پی ٹی آئی کے پاس ہیں. 2 تو اس کے دیوروں کے پاس ہیں، موصوفہ جو الیکشن لڑ رہی تھی. ٹھیک ہے. 2 ان کے دیوروں کے پاس ہیں، 1 باہر ہے. لیکن تینوں کی تینوں جو ہیں وہ چڑیاں پی ٹی آئی کی ہیں. یعنی قومی اسمبلی کی سیٹ کے نیچے 3 نشستیں ہیں اور تینوں ایک پارٹی کے پاس ہیں. وہ کوشش بھی کر رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی، ان کا اثر و رسوخ بھی ہوگا، لیکن وہ سیٹ ہیوی مارجن کے ساتھ 1,10 کا اور 1,63 کا بڑا فرق ہوتا ہے. بڑا فرق ہے. سوری 1,20 کا اور 1,63 کا بڑا فرق ہوتا ہے. 43,000 ووٹوں کی لیڈ ہوتی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں. اچھا جی. اور ساری عمر انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر سے شروع ہوئے، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، سیکرٹری، فیڈرل سیکرٹری. تو میں نے کہا یہ جو الیکشن میں جو بنی ہوئی ہیں کہانیاں کہ آپ لوگ 2 نمبری کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کرتے ہیں. میں نے کہا کتنی کی لمٹ ہوتی ہے؟ کہنے لگے کہ 18-20 ہزار. اچھا. اس سے زیادہ اگر کرنے کی کوشش کریں
تو سسٹم قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اچھا ان 19 کہیدا ہے. ہاں اے 19 کا ہی فرق ہوں جی. مطلب اگر ایک پارٹی جو ہے وہ 15 سے 20 ہزار کی لیڈ سے جیت رہی ہے اور ہم چاہیں تو اس کو ہرا سکتے ہیں, 1.5-2 ہزار کی لیڈ سے ہرا سکتے ہیں. ہاں صحیح. اور اگر کوئی 15 سے 20 ہزار ووٹوں سے ہار رہا ہے تو ہم چاہیں تو اسے 1.5-2 ہزار ووٹوں سے جتوا سکتے ہیں. اینا کتے ہوں جی. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 20 ہزار سے بیونڈ لیڈ چلی جائے تو وہ جینون ہوتی ہے, وہ ہمارے بھی بس سے باہر ہو جاتی ہے. لیڈ کم تو اب آپ نے کسی بچے کی ڈیوٹی لگانی ہے کہ وہ 2024 کے پی کے الیکشن کا ڈیٹا نکالیں, لگا دیتے ہیں, اور کتنے ایم پی اے اور ایم این اے جو ہیں وہ 20 ہزار سے کم کی لیڈ پہ جیتے ہیں. لو شروع ہو گئے. آپ کو وہیں سے پتہ چل جائے گا اگلے ہفتے ساری کہ رضی دادا پہلے دن سے پیٹ رہا ہے کہ ایتے تاندلی ہوئی ہے. اور میں اکیلا نہیں ہوں. خیبر پختونخوا کے جو مین سیزنڈ پولیٹیکل جرنلسٹ ہیں, لحاظ علی سے شروع ہو جائیے اور ظفر اقبال تک, جی سارے کے سارے پہلے دن سے وہ بات کہہ رہے ہیں. میں وہاں پہ گراؤنڈ پہ تو نہیں ہوں نا. ہاں جی. میں نے تو وہاں پہ اپنے دوست احباب کو فون کرنا ہے نا, ہاں پوچھنا ہے کہ حماد یہ کیا ہوا ہے یار, یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے دن سے وہاں کا جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ دھاندلی اس طریقے سے ہوئی. ٹھیک. اچھا ہونا ذرا 129 کا دسیو ذرا, پھر آگے بڑھتے ہیں. ادھر تو بڑا کیا ہلکا 129. ہاں حماد اظہر صاحب. ہاں جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ سیاسی رویے کے حوالے سے اپنے مرشد کی فوٹو کاپی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. حماد اظہر صاحب نا اپنے حلقے کے اندر کسی ایسے پارٹی ورکر کو یا لیڈر کو برداشت نہیں کر سکتے تھے جو ان کی ریپلیسمنٹ بن جائے کل کو. لہٰذا انہوں نے اپنی فیکٹری کے ایک ملازم کو جو بچوں کی طرح ہے, لیکن نہ وہ کزن ہے نہ وہ فیملی ممبر ہے, وہ ملازم, اس کو ٹکٹ دیا. تو اور ان کی شاید خواہش بھی ہو کہ, اور اس کی نہ کیمپین کی پراپرلی, نہ اس نے خود اپنی کیمپین کی. کین یو بلیو کہ پارٹی کی حلقے کی پارٹی کے لوگوں کی میٹنگ بلائی اور کینڈیڈیٹ صاحب اس میں نہیں آئے. آئے, ہیلو ہائی کی, السلام علیکم کی, اور اٹھ کے چلے گئے کہ الیکشن تو آپ لوگوں نے لڑانا ہے تو آپ اسٹریٹجی تیار کریں, میری موجودگی ضروری نہیں. میں تو بڑی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر وہ وکٹ رکھ کے بجاش نیازی, وہ بھی عمران خان, یہ بھی عمران خان, سارے عمران خان. نہیں, بجاش نیازی بنیادی طور پہ تو ایک یونین کونسل بھی ان کی فیملی نے جیتی ہوئی ہے, اگرچہ وہ فیملی کا وہ حصہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا اس کے اندر, لیکن وہ تو اپنا مانگتا ہے نا. بیچارے کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا ہے. پہلے یہ پی ایم ایل این میں ہوتے تھے. اچھا. آصف کرمانی صاحب کی یہ پارٹی تھے. آصف کرمانی صاحب نے گھر سے قدم بھی باہر رکھنا تو انہوں نے باہر لا کے نا تو مہنگی والی لیکسس گاڑی کھڑی کر دینی. تو کرمانی صاحب نے ان کو چنگا یوز کیا. اس وقت وہ پی ایس ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے. تو میاں نواز شریف صاحب نے جب ترنگ میں آگے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے, تو انہوں نے سینیٹرشپ اپنے لیے مانگ لی. اب بجاش نیازی صاحب یہ تو آپ کی حماقت تھی نا کہ آپ غلط بندے کے اوپر پیسے لگائی جا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. مارچ ہو رہا ہے, رضی دادا کو پکڑ لیتے, اس سے زیادہ لانگ مارچ کوئی ہو رہا ہے, فلانا مارچ ہو رہا ہے, ٹمکانا مارچ ہو رہا ہے, اور بجاش نیازی صاحب بسیں لے جا رہے ہیں, گاڑیاں دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو, اور سمجھ رہے ہیں کہ او کرمانی صاحب اپنے کھاتے چ پا گئے, سینیٹرشپ کٹ گئے 6 سال واسطے. اس دن سے بجاش نیازی صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے خون کے پیاسے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. پی ایم ایل این نے نہیں کیا, مطلب وہ میں نے آپ کو بتا دیا جو واردات ٹیکنوکریٹ نے کیا نا, بیسیکلی واز اے ٹیکنوکریٹ. اب دوسری طرف آ جائیں, دوسری طرف یہ آئے پی ٹی آئی کے اندر, انہوں نے جناب اسلحے کا کاروبار ہے اور ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے, اور آپ کو پتہ ہے جن کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہو اس کا اسلحے کا کاروبار ضرور ہوتا ہے. ماشاءاللہ بدماش تو ہوتا ہے وہ. نہیں بدماش نہیں ہوتا, لانے میں ذرا آسانی رہتی ہے نا اپنی گاڑی میں چھپا کر. تو پھر دوسرا بھی کاروبار ہوتا ہوگا. وہ ہم ایسے نہیں کہتے ہم, لیکن ان کا اسلحے کا کاروبار بھی ہے. ثبوت نہیں ہے نا پولیس کو, کیونکہ وہ پولیس کو اندر جانے نہیں دیتے, لڑائی کر لیتے ہیں تو پھر شک پڑتا ہے. اب جناب وہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے چونکہ فائنانس کرتے تھے,
اور بلند آہنگ تھے. میرے پروگرام میں 1-2 مرتبہ آئے ہوئے ہیں, میں جب نہیں انسان بڑے ٹی وی چینل پہ اوپر. ہاں بجاش نیازی انسان بہت اچھا, بہت اچھے ایز اے ہیومن, بہت اچھے نائس آدمی, کیوٹ آدمی. ہاں. اور ادھر ان کی بڑی مانگ بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اب جب ٹکٹ دینے کا وقت آیا, حماد کو ٹکٹ مل گیا, بجاش نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی کیمپین کی. صحیح. ٹھیک ہے. پیسہ لگایا اس کے اوپر, بینرز اس کے لگائے. ٹھیک ہے. اپنا پورا کاروبار داؤ پہ لگا کے انہوں نے ان کی مدد کی. اب جب حماد نہیں لڑ رہی یا پارٹی نہیں لڑ رہی, تو پھر پارٹی کو ایسے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے یار, جو پچھلے کم از کم 8 سال سے بلکہ 10 سال سے پارٹی کو فنانس کر رہے ہیں, ایفرٹ بھی بڑی کر رہے ہیں. اور پھر پارٹی جب حکومت میں آئی ہے تو ان کو کوئی ریٹرن نہیں ملا اس کا. اچھا صحیح. ماں سوائے فنڈنگ مل گئی کچھ اداروں سے کہ وہ نئی بسیں خرید لیں, تو وہ قسطیں ادا کر رہے ہیں نا. صحیح سے اگریڈ. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی تھی, تو انہوں نے بھی کمر توڑ دی. تو لاہور میں حافظ نعمان صاحب جو ہیں, اس میں ایک جو بات ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور وہ ہے کہ ٹی ایل پی نے بائیکاٹ کیا. اگر ٹی ایل پی کا کوئی 20-22 ہزار ووٹ جو پچھلی دفعہ انہوں نے لیا تھا ایز اے پارٹی, وہ ڈی ایکٹیویٹ رہا ہے. اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا تو اس کا بھی نقصان ہونا تھا حکومتی پارٹی کو. لیکن ٹی ایل پی کی تو دونوں کی مخالف ہے نا, پی ٹی آئی کی بھی اور پی ایم ایل کی تو بھی ہوئی ہے نا. ہاں, تو اس لیے وہ ایکٹیویٹ ہو بھی جاتا تو اس کا فائدہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کو نہیں ہونا تھا. تو اس کے تو جان کے دشمن ہے وہ, اور اسی حلقے میں وہ بڑے رہتے ہیں, وہ ان کا مزار بھی ہے. اور اس کیمپین کے دوران ہی ان کا عرس بھی ہوا ہے. ہاں صحیح سے, اور ابھی تازہ غم بھی تھے. اچھا آگے سر, ویری کوئک. ایک تو آپ نے بڑا اچھا خوبصورت بیان کر دیا, جو وہ ایک جملہ ہے نا کہ عوام نے 9 مئی کے مجرموں کو قبر میں ڈال کے دفن کر دیا, اوپر مٹی ڈال دی. ٹھیک ہے. 23 نومبر والے دن اس کے اوپر مٹی ڈال کے برابر کر دی گئی. کیا بات ہے, خوبصورت. اور قبر کا نشان بھی نہیں چھوڑا گیا. بالکل صحیح. اچھا اب ذرا جو بھارت کا جہاز گرا ہے سر جی, تو ایک آج پشاور میں بھی اندوناک واقعہ ہوا ہے. ایف سی ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک چادر لپیٹا شخص آ کے, وہ 3 خودکش بمبار ہیں اور ان کی شناخت بھی کر لی گئی ہے فوری طور پر. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ادھر سے طیارہ گرنا, اس کو امریکہ پہ ڈالنا, افغانستان کا ہندوستان کو بھائی بھائی کہنا, ادھر ہمارے جو خودکش بمبار ہیں وہ دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتے جانا, یہ نیکسس مجھے ذرا سمجھا دیں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں, دونوں الگ الگ چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان نے JF-17 تھنڈر بنایا بلاک 1. سر ہمارے پائلٹس نے چلا کے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ اس کا کام ہو اور کریں. ٹھیک ہے. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے اگلا جو بیج بنایا, بلاک بنایا, بلاک 2 اس کا نام رکھا, اس میں وہ بہتریاں کر کے دیں, پھر پائلٹس کو دیا. ٹھیک ہے. پاکستان کے پائلٹ دنیا کے ماہر ترین پائلٹوں میں شمار ہوتے ہیں. اگریڈ. ٹھیک ہے. گلیڈیٹر ہیں وہ, گلیڈیٹر فلم دیکھی ہوئی ہے. ہاں جی. وہ گلیڈیٹر ہوتا ہے بیسیکلی, بیسٹ آف دا بیسٹ آپ میدان میں اتارتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. جی ڈی پائلٹ جو ہمارا پی اے ایف کا اس کا سلیکشن کا اور ٹریننگ کا جو سٹینڈرڈ ہے, وہ شاید امریکن ایئر فورس کا بھی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ اس نے پھر کہا کہ جناب اس میں یہ خامیاں ہیں, یہ کمیاں ہیں. پھر آپ نے بلاک 3 بنایا, اور بلاک 3 آپ اس کو پرفیکشن کے اس لیول پہ لے گئے. کاسٹ بڑی اس کی, مطلب پہلا ہمیں بلاک 1 کا طیارہ پڑا تھا کو $25 ملین کا, اور بلاک 3 تک ہم 35-36 ملین تک, $40 ملین تک پہنچ گئے. اچھا جی. لیکن جو بلاک 3 ہے وہ اب دنیا کے کسی بھی جدید ترین طیارے کے مقابلے میں اس کو پلیس کر کے دیکھیے. ٹھیک ہے نا. صحیح سر. اچھا, یہ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا 1992 کے اندر کہ پاکستان اپنا طیارہ بنانے کے اوپر غور کرے. جس طرح آج کل پروجیکٹ چل رہا ہے نا کہ پاکستان اپنا ہوائی جہاز, مسافروں والا جہاز بنائے. صحیح سر. وہ بھی پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں چل رہا ہے. صحیح. یہ ہم نے 1992 میں شروع کیا, اور بہت سارے میرے آپ جیسے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ دسو یار ہم نے طیارہ بنانا ہے, ہم F-16 کے لیے میرے جیسے امریکہ کی منتیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. اور ہم اپنا طیارہ بنائیں گے. سر جب ہم نے دھماکے کیے نا اس پروجیکٹ کے اندر, چائنا, امریکہ
اور میرا خیال اٹلی تھا اور پاکستان تھا. جی. یہ 4 ممالک کا یہ مشترکہ پروجیکٹ تھا جو پاکستان نے شروع کیا تھا. سر. جیسے ہم نے دھماکہ کیا اٹلی بھی ناس گیا, امریکہ بھی ناس گیا. اچھا. چائنا نے پیچھے سے کہا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, بنائیں. ٹھیک ہو گیا. اور وہ ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا, بلکہ جب ہمارے اوپر پابندیاں لگیں اور مشرف صاحب کا ماشاء اللہ بھی لگا, تو اس وقت ہم 2002 میں ہم نے اس کا پروٹوٹائپ نکال مارا. اچھا. 2008 میں ہم نے بلاک 2 بنا لیا سر. اور 2018 میں ہم نے بلاک 3 اپنی ایئر فورس کو ڈلیور کر دیا. کیا بات. اور فروری 2019 میں ہم نے وہ بلاک 3 انڈیا کا ابھینندن پکڑ لیا, گرا کر ٹیسٹ بھی کر لیے. وار ٹیسٹڈ, دنیا کے اندر وار ٹیسٹڈ ہتھیار کی ویلیو اور ہوتی ہے, اور جو وار میں ٹیسٹ نہیں ہوا اس کی ویلیو اور ہوتی ہے, اور جو وار میں گر جائے اس کی تو ویلیو ہوتی ہے وہ مودی سے بہتر کوئی نہیں کرتا. اور وہ جو کھیمر کھوجو کرتے پھر رہے نا چائنا والے, وہ ایویں ہی نہیں کرتے پھر رہے, انہوں نے رقماں تار پئیاں نے, ان کے ہتھیار ادھر چیک ٹیسٹ ہو گئے نا. اب وہ فخر سے کہیں گے کہ وہ جناب ورلڈ وار 2 کے بعد جو سب سے بڑی ایئر بیٹل ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, ہمارا JF تھنڈر تھا. ہم دونوں آتے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کے, ہمارا J10C تھا, ٹھیک ہے, ہم نے پاکستان کو دیے تھے. ہمارا PL-15 تھا, ہم نے پاکستان آپ پوری دنیا کے اندر بیچتے پھر رہے. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اب جناب یہ تو ہے ہماری داستان. سر ہم سے 10 سال پہلے اندرا گاندھی نے کہا کہ بھارت اپنا طیارہ خود بنائے گا 1982 میں. ٹھیک ہے, میں اس زمانے میں کالج جایا کرتا تھا, پتہ نہیں آپ نہیں چھوڑ دیں, ابھی ہماری تیاری ہو رہی تھی. اچھا, میں اس وقت کالج میں یونین کے اندر بڑا کوئی لیڈر شیڈر ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یونین نے اس وقت تک تھی, تو ہم اس وقت نا اخبارات پڑھنے کا جنون ہوتا تھا. تو ایک اخبار گھر پہ آتی تھی, وہ پڑھ کے ہم نے کالج جانا, تو لائبریری میں جا کے بھی 2-3 اخباراں چٹنیاں. اچھا. تو اس وقت ہم نے خبر پڑی کہ بھارت جو ہے وہ اپنا طیارہ بنائے گا. یار ایسے ڈپریشن ہوا پاکستان. اچھا 1982 سے تب سے محبت وطن ہے. ہاں, اب 1982 سے شروع ہوئے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. میں نے 1982 میں GD پائلٹ کا لیے ISS بھی دیا تھا یار. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, وہ 1982 سے شروع ہوئے ہیں سر طیارہ بنانا. سر مطلب اب دیکھیں نا, ایک آپ فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں نا, تو آپ پھر تیاروں والی خبروں پہ بھی ذرا کرتے ہیں, تو اس لیے مجھے یاد ہے. ہاں جی. تو آپ کی میں نے دیکھا کہ ریسرچ بہت زیادہ ہے ایئر فورس کے اوپر. ہاں, وہ سر طیارے بنانا شروع کیا, بناتے گئے. جب ہم نے بلاک 3 حوالے کیا نا پاکستان ایئر فورس کے, انہوں نے کیا ہوئی, ہم 10 سال پہلے شروع ہوئے تھے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر یہ بھاگے گئے اسرائیل کے پاس. اسرائیل کا کوئی طیارہ تھا ساوی یا اس طرح کا کوئی نام تھا اس کا. صحیح. انہوں نے اس کے اوپر ساری ریسرچ کر لی تھی, اور طیارہ بنانے کا جب فائنل پوائنٹ آیا تو امریکہ کو پڑ گئے پسو کہ اگر انہوں نے یہ طیارہ بنا لیا تو ہماری F-16 اور F-15 کی مارکیٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو لہٰذا امریکہ نے اسرائیل کو اس کی شرائط کے اوپر F-16 بخش دیے کہ تو یہ طیارہ نہ بنا. لیکن وہ ریسرچ تو پڑی ہوئی تھی, تو اس ریسرچ کے تحت کچھ پروٹوٹائپ بھی بنے ہوئے تھے, کوئی پارٹس بھی بنے ہوئے تھے. انہوں نے پھر وہ والے پارٹس ان سے لیے, ٹھیک ہے, اسرائیل سے, وہ لگائے اس کے اندر. کس کے اندر؟ ہاں جی, تیجا کے اندر. ٹھیک ہے, تیجا کے نام کے حوالے سے بھی ابھی ہم نے ایک کلیریفیکیشن جاری کرنی ہے جو پورے پاکستان میں اس وقت میڈیا پہ کسی کو نہیں پتا. اچھا, یہ آپ بتاتے ہیں؟ ہاں ابھی کرتے ہیں. اچھا, تو تیجا ہم نے بنا لیا. اب تیجا جو ہے وہ اڑ نہیں رہا. کیوں؟ صحیح. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں اڑ پا رہا. جہاز اڑتا ہے اڑانے والے سے. ان کا پائلٹ اگر مہارت یافتہ ہو, کمپیٹنٹ ہو. ایم عالم جو ہے وہ صرف میرا فخر نہیں ہے, وقاص ولانا کا یا رضوان رضی کا فخر نہیں ہے سر. وہ دنیا بھر کی جو ایئر فورسز ہیں ان کے اندر وہ سلیبس کا حصہ ہے. yes. میرے لیے قابل فخر نہیں ہے.
ایم ایم عالم کے مقابلے کا یا داؤد پوتا کے مقابلے کا یا نور خان کے مقابلے کا کوئی ایک بندہ انڈین ایئر فورس سے مجھے نکال کے دکھا دیجیے. نہیں ہے. اس صدی میں, یہ جو پچھلی صدی گزری ہے, صدی میں بیسٹ ون آف دا بیسٹ پائلٹس. جی ٹھیک ہے نا, بیسٹ آف دا بیسٹ پائلٹس. ہاں جی, فائٹر جیٹ. ہاں, اور ایون اگر آپ بیونڈ دیٹ چلے جائیں, 1947 سے بیونڈ چلے جائیں, تو انڈیا جو رائل انڈین ایئر فورس تھی نا, اپنا یو کے کی یا برطانیہ کے زیر اہتمام جو رائل انڈین ایئر فورس تھی, اس میں بھی ہم مسلمان ڈومینیٹ کرتے تھے. سر ٹھیک ہے, خاص طور پہ وین اٹ کمز ٹو جیٹ فائٹنگ. تو ہم جناب وہ لوگ ہیں. اب جہاز ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ جب سیزنڈ پائلٹ آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں یہ چیز جو ہے وہ کم ہے. میں آپ کو, بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. MiG 21 طیارے بائسن جو ابھی اس نے انڈیا نے ریٹائر کیے ہیں, جی سر, یہ J6 کے نام سے چائنا نے انڈر دا لائسنس رشیا سے لے کے لائسنس لے کے تیار کیے. ٹھیک ہے, ہاں جی, چائنا کے راستے ہمیں بھی مل گئے. صحیح, ٹھیک ہے, ان کو ہم J7 یا J6 کہتے تھے, لیکن وہ MiG 21 کی ہی کاپی تھی. ٹھیک ہے, انڈر لائسنسڈ کاپی تھی. جیسا 1960s کے اندر انڈیا کو MiG 21 ڈلیور ہوا تھا, اللہ کی قسمیں ویسا ہی ریٹائر ہوا ہے. کوئی ماڈیفکیشن ایک آنے کی اس کے اندر کوئی ماڈیفکیشن اسپیسیفکیشن کچھ بھی چینج کیا, کچھ بھی چینج نہیں کیا. اور اسی کے ساتھ وہ جنگ لڑنے آ گئے, اسی کے ساتھ ہمیں چیلنج کرتے ہیں. اور ہم اس کے مقابلے میں F-16 ہمارے پاس 1400 لڑاکو ومان ہے. ماما تیرے لڑاکو ومان نو کی کریے, اڈن کے تو بننا گے نا. ہاں, F-16 اور JF-17 تھنڈر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وہ 10 جنریشن اولڈ ہاں J7 بھیج دیا. ہاں اچھا, اب وہ ان کے پاس, اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس وہ طیارہ آیا. جی سر, نور خان نے اڑایا, ایم ایم عالم نے اڑایا, داؤد پوتا نے اڑایا. ٹھیک ہے, فاروق میرا خیال ان کا نام تھا, انہوں نے اڑایا. یہ سارے ہمارے وہ ہیرے ہیں جو 1965 کی ایک بڑی یادگار تصویر ہے جس میں یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ سارے بعد میں ایئر مارشل بنے پائلٹس جو تھے. اچھا, ان سب نے اڑایا. انہوں نے چائنیز کو فیڈ بیک دیا کہ اس کی یہ چیزیں ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے یہ کر دیں, یہ جب یہ والا مینوور کرتا ہے تو یہاں پہ یہ ویٹ لیسنس کا شکار ہوتا ہے, یہاں پہ اگر یہ کر دیا جائے تو فیڈ بیک سے. ٹھیک ہے سر, وہ J7 جب بنا ہے نا تو MiG 21 اس کے سامنے کچھ بیچتا ہی نہیں تھا. یہ جو پائلٹ ہوتا ہے نا, اس نے طیارہ بنوانا ہوتا ہے. یس, صحیح ہے. اور حساب ہے جڑا ون ویلر ہوندا ہے نا, اپنا بائک اپنے حساب نال تیار کراوندا ہے. ہاں, جتنا کمپیٹنٹ پائلٹ ہوگا نا وہ اپنی ایئر فورس سے اتنا ہی بہترین طیارہ بنوائے گا. اگریڈ. ٹھیک ہے, ہمارے پائلٹس کے فیڈ بیک نے F-17 تھنڈر تیار کروایا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. صحیح, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, اپنے فضاؤں کی پروٹیکشن کے لیے, اور دشمن کو گھس کے مارنے کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. اس میں یہ بھی ڈالو, اس میں یہ بھی ڈالو, اس میں یہ بھی ڈال. میں کہہ رہا ہوں ڈرو اس وقت سے جب J-35 ساڑھے پائلٹ دے ہاتھ لگ گئے. اچھا, میں آپ کو ایک اور لطیفہ سنا گے نا تو ہم بات ختم. تیجا والا بتائیں ذرا. اب تیجا جو ہے, تیجا کا نام ہے تیجا. ہاں جی, تیجا نہیں, تیسرا نہیں, تیجا. ٹھیک ہے, اب تیجا جو ہے وہ ایک ہندی کا ہاؤس ہولڈ نیم ہے. اس کا مطلب آپ ابھی گوگل کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اب انہوں نے چونکہ بہت سارے بنا لیے تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ ایس لگا دیا, تیجاز. ٹھیک ہے, اب جب تیجاز کیے نا تو کچھ نلائکوں نے اس کو تیجاز پڑھنے کی بجائے نا تیجاز پڑھ لیا اور لکھ دیا. کیونکہ آپ کو پتا نا کہ آج کل اساتذہ سے املا لینے کا یا رہنمائی لینے کا تو ہم بھی تیجس ہی بولتے ہیں, تو وہ تیجاز ہو گیا. تو اب لوگ اس کو تیجاز پایا نا, تیجا ہے,
اس کو پلورل بنانے کے لیے اس کے آگے ایس لگایا گیا تھا. اچھا صحیح. اپوسٹفیز ڈال کے اس طرح کر کے تیجاس, اس کا تیجاس, تیجا کا نیا ورژن. ہاں جی ٹھیک ہے نا, صحیح. تیجاس. ویسے آپس دی گل سر انہوں نے تو ہوں تیجا گرایا ہے نا, آپ ہی اسی بھی ایک گرایا ہے اور بند کیتا ہے. اچھا یار تسی ڈونلڈ ٹرمپ نال اگے نکل جاندے ہو. دس از ویری بیڈ. نیکسٹ اسٹاپ دس از ویری بیڈ. دس از ویری بیڈ. نیکسٹ اسٹاپ پٹیالہ والا وہ بھی تیجا ہی ہے. اچھا خیر ایک میں نے بات کرنی تھی 1982 میں لاسٹ بات ہے. آپ نے ایئر فورس کے لیے جی ڈی پائلٹ کے لیے ISSP تیار کیا ہے, تو میں امتحان دیا کوارٹ جا کے ماشاء اللہ میں ایئر چیف صاحب سے بڑی ریکویسٹ کروں گا کہ سر وہ ذرا امتحان کਢਾਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੀਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ. ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਗਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਹਾਜ਼. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 에ਅਰ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ISSP. وہی نا. تو یہ ذرا نا پلیز میری ریکویسٹ ہے, اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی کنسرننگ آفیسر, ٹھیک ہے نا, یہ ڈپٹی ایئر چیف جو ہیں وہ تو بڑے جولی ہیں, وہ بھی کروا سکتے ہیں چیک, تو یہ چیک کروائیں ذرا. اور رضیتا تھا سب کو بلا کے, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی ان کی ریسرچ ہے ایئر چیف صاحب, ڈپٹی ایئر چیف صاحب لیکچر لیا کریں پلیز, اور اپنے بچوں کو بھی. میں نہیں صحیح بات ہے یہ, میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں. اور چیک کروانا ہے کہ وہ کہڑا افسر سی جن نے کیا یہ سوٹ نہیں ہے, سوٹیبل نہیں ہے. اور اوبیسلی ہو جاتا ہے سر, میں نے بھی تین دفعہ آ رہے ہیں, 3 دفعہ ISSP دیا آدمی کے لیے. بہرحال یہ میں چاہ رہا تھا کہ میں ریکویسٹ کروں. آپ کا بہت شکریہ سر, آج بہت لمبی بات ہوئی اور مزہ آیا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی اجازت ہے جی, اللہ حافظ.